یونیورسٹی میں لڑکیوں سے آمنا سامنا یا بات کرنی پڑتی ہے تو کیا یہ گناہ کا کام ہے؟ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لڑکوں سے بات کریں. لڑکیوں سے کیوں بات کرنی ہے؟ کوئی ایسا علم نہیں ہے لڑکیوں کے پاس جو انہی سے ہی ملے گا آپ کو. یوٹیوب کے اوپر سب کچھ رکھا ہوا ہے. سنوکر کی کمائی یا کھیلنا حرام ہے؟ اگر اس کے اوپر جوا ہو تو حرام ہے. ویسے آپ اپنے گھر میں سنوکر رکھ کے کھیلیں، لوڈو بھی کھیلیں. کیا زیادہ پرفیومز اور کپڑے خریدنا فضول خرچی ہے؟ ضرورت سے زیادہ ہوں گے تو بالکل فضول خرچی ہے. جتنی ضرورت ہے وہ کریں. کیا کسی سے ناراضگی میں عبادت قبول نہیں ہوتی؟ نہیں، عبادت تو الگ سے ایک چیز ہے، لیکن حقوق العباد کا خیال تو آپ نے رکھنا ہے. کسی سے ناراضگی کی وجہ سے قیامت والے دن اگر آپ نے کسی کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی ہے تو مسلم شریف میں حدیث ہے وہ نیکیاں لے لے گا، حتیٰ کہ نامہ اعمال خالی ہو جائے گا، پھر گناہ ڈالے جائیں گے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، ساری ختم ہو جائیں گی. اگر کسی کا خون بہایا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا. اگر ہم مغرب کی تیسری رکعت میں شامل ہوں تو اس کے بعد الگ الگ سے رکعت پڑھنی ہوگی یا ایک ساتھ دو پڑھنی ہوگی؟ بہتر تو یہ ہے کہ آپ تیسری رکعت میں جو شامل ہوئے ہیں اس سے پہلی رکعت شمار کریں، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے وہ آپ کی دوسری رکعت ہے. چونکہ وہ دوسری ہے تو لہٰذا اس میں بھی آپ تشہد بیٹھیں گے. اور پھر عبدو و رسولو پڑھ کے درود شریف چھوٹا سا پڑھ کے تو کھڑے ہو جائیں، اور پھر تیسری رکعت، یعنی اس کیس میں تینوں رکعتوں میں آپ کا تشہد آ رہا ہوگا. یہی بہتر طریقہ ہے. کیا سنت کو چھوڑنے والا لعنت کا مستحق ہے؟ یہی یوٹیوب پہ لکھیں تو آ جائے گا. جیسا کہ داڑھی وغیرہ. داڑھی تو بھائی فرض ہے، داڑھی سنت تو نہیں ہے، داڑھی فرض ہے. قرآن میں حکم ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. سنت اس اعتبار سے جس طرح فجر کے فرض پڑھنا بھی سنت ہے، لیکن اپنی انٹینسٹی میں وہ فرض ہے. ذہن میں رکھیے. سنت چھوڑنے پر لعنت ان سنتیں چھوڑنے پر لعنت ہے جو نبی علیہ السلام نے تاکید کے طور پر تعلیم فرمائی ہے، دین کے طور پر اس اعتبار سے کہ ان کے چھوڑنے پر وعید ہو. جس طرح کہ یہ شیطانی عمل ہے داڑھی کو مڑانا، یا نبی علیہ السلام جو اعمال کیا کرتے تھے اس طریقے کو بدلنا، اس پہ بھی لعنت ہے. سنت چھوڑنے والے پر لعنت میری تفصیلی ویڈیو ہے، میں نے ہر اینگل سے اس کو ڈسکشن کی. نبی علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی؟ آپ علیہ السلام کی وفات نیچرل ہوئی ہے، لیکن اونلی طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دی ہے. آپ کا زہر واپس آ گیا تھا، جو 4 سال پہلے خیبر کے موقع پر بخاری میں آتا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا. اور عائشہ کہتی ہیں کہ حضور وفات کے دنوں میں کہتے تھے کہ وہ زہر میری رگیں کاٹ رہا ہے. رسول اللہ کا قاتل کون؟ یہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ حدیث کی وضاحت کر دیں. حدیث کی وضاحت کی ضرورت نہیں، حدیث میں یہی لکھا ہوا، صحیح مسلم میں حدیث ہے. صرف اونٹ کے گوشت کے لیے، باقی گوشت کے اعتبار سے نہیں. اس کی جو حکمتیں بیان کی جاتی ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو شریعت کو فالو کرنے والے ہیں. ایک مسلمان سائنسدان کی کیا حیثیت ہے اسلام میں؟ دیکھیں، بیسک نالج تو ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے. جس کی الہامی کتاب کے اندر 1000 سے زیادہ آیات فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہو، میرا خیال ہے ہر مسلمان ہی کسی نہ کسی درجے میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تو ہوتا ہے. بالکل اہمیت تو ہے اپنی جگہ. اگر ناحق قتل کرنے والا جہنمی ہے تو پھر 100 قتل کرنے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بخشا؟ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا. جہنمی ہے لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے. ایک کے بارے میں زیادہ سینسٹیوٹی ہے اور وہ شرک کا معاملہ ہے. ویسے تو سورہ النساء میں آیا کہ جس نے ناحق قتل کیا وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں، لیکن اس کی تعویل ممکن ہے ان آیات کے ذریعے. اسٹرکٹ جو قانون ہے وہ شرک کے بارے میں سورۃ النساء میں آیا.